بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور کتنا کروئیں، میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو نہیں کرتے اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، اور ہم دعا گو ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کہانیاں ہوں ہی نہ اس جگہ پہ جو ریاست مدینہ انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی۔ لیکن میں کیا کروں، جب وہ بچی 7 دن کی جب سامنے آتی ہے جس کو اس کے باپ نے 30 بور کی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 30 بور 9 mm سے زیادہ بڑی گولی ہوتی ہے، میری انگلی جتنی گولی جو ہے وہ 5 اس بچی میں ہماری 5 کی ضرورت کیا تھی، ایک میں ہی مر جاتی۔ یہ کہنے کی اجازت پتہ نہیں مجھے ہونی بھی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا اس بچی کو پٹک کے بھی پہلے مارا تھا، اپنے غصے کا اظہار کیسے کیا، جبکہ میرج جو تھی وہ محبت کی تھی۔ لیکن یہاں بات ختم ہونی چاہیے تھی، معاشرے کو باہر نکلنا چاہیے تھا، لیکن ماں نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد کہ مینو چھڑ کے کیوں گیا ہے، اس نے اس کی 2 بچیاں جو ہیں وہ لٹکا دی، پھانسی دے دی، اور پھانسی دینے کے بعد اس کو لائیو ویڈیو پہ دکھاتی رہی کہ دیکھ تو مجھے چھوڑ کے گیا ہے تو میں نے تیری بچیوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ ماں بچی پیدا کر کے ہسپتال سے واپس آ رہی ہے ایمبولینس میں، راستے میں ایمبولینس سے بچی کو اس نے کھڑکی میں سے دھکا دے دیا۔ تینوں میں خواتین شامل ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں 8 مارچ کے ساتھ کس طرح ساتھ دوں، اور وہ کون سے مسائل ہیں خواتین کے جو کہ حل نہیں ہو پا رہے۔ لیکن چوتھی چیز جس میں کہ کراچی میں واقعہ پیش آیا، بچی کا گلا کاٹ کے اس کو مارا گیا، یہ سارے بچے جو تھے یہ بچیاں کیوں تھی، ایک سوال ہے۔ اور ان کی عمریں اتنی تھیں کہ یقین کریں کہ ان کو تکلیف بھی نہیں محسوس ہوئی ہوگی اپنے مرنے کی، کیونکہ اس وقت تک وہ جو نروز ہوتی ہیں پین کی وہ بھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ جب میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں نا، تو وہ لوگ جو بچے پیدا کرتے ہیں، وہ خواتین جو مائیں بنتی ہیں، وہ اس بات کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہیں کہ بچہ جو اتنا معصوم ہو، اس کو جب اپنے ظلم، اپنی بربریت اور اپنی فرسٹریشن کا نشانہ بنایا جائے، تو اس معاشرے کے اوپر ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر نشابہ انجم، ان سے بات کریں گے، کیا جواب ہوگا خدا کی قسم کوئی امید نہیں ہے۔ سارم برنی ہوں گے، سماجی کارکن ہیں، کیا جواب دیں گے کوئی، مجھے ذاتی طور پہ کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن عمران مظاہری صاحب، السلام علیکم سر، ان سے بات تلخ کروں گا لیکن بات ہوگی سچی، لیکن سب سے پہلے معافی مانگ لوں کہ بات جو میں کروں گا وہ ہوگی تلخ، لیکن آپ بھی اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کا جواب دیجیے گا۔ ہمارے ساتھ مدعی جو کہ اس 5 گولیوں والی بچی کے چچا نانا ہیں، وہ بھی ہدایت اللہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اسماعیل صاحب جو کہ ڈی پی او میاں والی ہیں ان سے بھی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم جناب عبدالحمید جو کہ رپورٹر ہے سما کے میاں والی میں، ان سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی سیک و سباق کے ساتھ، یہ ہمیں کہانی ذرا سنا دیں تاکہ ایک بیک گراؤنڈ بنے کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ جی عبدالحمید۔ جی سر، میاں والی شہر میں اس دلفراش اور کرب ناک ثانیہ میں ظالم سفاک باب شاذیب نے ظلم و بربریت اور سفاکیت کی انتہا کرتے ہوئے اپنی 7 یوم کی معصوم پھول کی کلی جیسی بیٹی کو پسٹل کے 5 فار مار کر شہید کیا۔ ملزم باپ کی اپنی معصوم بیٹی جنت بی بی کو شہید کرنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا۔ بیٹی کی پیدائش پر اس ظالم باپ نے معصوم پھول کو شہید کیا۔ ملزم کے خلاف شہید بچی جنت فاطمہ کے نانا ہدایت اللہ خان کی مدیت میں قتل کی FIR تھانہ سٹی میاں والی میں درج ہوئی ہے۔ ملزم گرفتار ہے اور پولیس چالان مکمل کرنے کے لیے کوشاں ہے تاکہ جلد از جلد چالان مکمل کرنے کے بعد ملزم کو قرار واقعی سخت سے سخت سزا دلائی جا سکے گی۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا نا عبدالحمید کے سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اس جملے کے اوپر مجھے بہت ہی تحفظات اس لیے ہیں کہ جب آپ کی بیٹی نکاح میں ہو تو آپ اپنے داماد سے بدلہ لے نہیں سکتے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں مظاہری صاحب، آپ کی اجازت کے ساتھ۔ کیسے سسر بدلہ لے گا اپنے سسر، اپنے داماد کو کیا سزا دلوائے گا جب بیٹی اس کے نکاح میں موجود ہے تو؟ لیکن بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہدایت اللہ ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ان سے بات کر لیں جو کہ اس کے مدعی ہیں۔ ہدایت اللہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہدایت اللہ، پہلے تو ہماری تعزیت قبول کریں، پہلے تو آپ اپنے جذبات بتائیں۔ 7 دن کی بچی، 5 گولیاں، 30 بور کی، خدا کا خوف۔ خدا کے خوف سے بات گزر گئی ہے جی، گزر گئی ہے جی ہاں، اس نے بہت ظلم کیا ہے، بہت زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ، بہت ظلم کیا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتا؟
نہیں، ہمیں تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب سے وہ پیدا ہوئی تھی تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا بہانے بنا رہا تھا کہ یہ لڑکی کیوں پیدا ہو گئی ہے، تو ہم ادھر ہی میاں والی میں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے؟ بیٹی کے ساتھ تو تعلقات اچھے تھے جی، بہت اچھے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تقریباً 2 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی جی۔ اور یہ محبت کی شادی تھی یا خاندانی؟ یہ خاندانی شادی تھی جی۔ تو یہ خوش تھا اپنی شادی میں؟ یہ بہت خوش تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، بہترین جو ہے نا وہ اپنی زندگی جو ہے نا نارمل طریقے سے گزر بسر کر رہے تھے، کوئی ایسا اچھا ہدایت اللہ، ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کو جو پکڑایا گیا ہے، اس نے جو پولیس کو کے پاس یہ پکڑا گیا ہے، یہ خاندان نے مل کے پکڑایا ہے کہ آپ پکڑے جائیں اور اس کو آپ ایک غیرت کا نام دے دیں، کیونکہ اس نے پولیس کے بیان میں کہا ہے کہ میری بیوی، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک تیسرا شخص آ گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تیسرا آئے۔ یہ بات سچ ہے کیا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں، یہ غلط بیان ہے جی۔ یہ پولیس کو اس نے بیان دیا ہے؟ یہ پولیس نے اس کو دیا ہوگا، لیکن ہمیں اس بات کا معلوم نہیں، ہمیں اس بات کا معلوم نہیں ہے، یہ غلط بیان ہے جی۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اس قتل کے بعد، کیونکہ مدعی بھی آپ ہیں، تو جو بچی کی ماں ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ اللہ خیر کرے گا، جو مستقبل ہوگا اللہ ہی بہتر جانے گا انشاءاللہ۔ جو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے نا ہم اس کو اپنا خلا کے لیے جو ہے نا کیس دائر کر دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد اسے فارغ کرائیں گے انشاءاللہ۔ بیٹی چاہتی ہے خلا لینا؟ یہ وہ تو ابھی اس کی تو وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی نا جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے اللہ تو اکبر۔ بہت ظلم کیا، کیونکہ اس کے سامنے اور ہمارے سامنے اس نے 7 دن کی اپنی بچی کو قتل کیا، اس سے آگے کیا امید رکھنی ہے اور کیا اس پر بھروسہ کرنا ہے؟ سچ کہہ رہے ہیں، بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسا وائلنٹ کبھی داماد آپ کو نظر آیا تھا کہ یہ گن رکھتا ہے اور اس طرح سے غصے کا اظہار کر سکتا ہے؟ نہیں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ تو پڑھا لکھا تقریباً جو ہے نا FSC پاس تھا، اور اس نے اس کا میڈیکل کا کوئی ٹیکنیشین وغیرہ کا بھی جو ہے نا کورس کیا ہوا تھا، جو ہوتے ہیں ڈسپینسر وغیرہ، تو بالکل نارمل تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں، DPO صاحب میاں والی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ حضور اقدس، اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اور آئے دن ہو رہے ہیں، صرف ایک ہی جگہ پہ میاں والی میں نہیں، کراچی میں دیکھیے، لاہور میں دیکھیے، بچوں کو پھانسیاں دے رہی ہیں خواتین، یہ کیا جرائم ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں اب، یا خواتین کے مزاج میں کوئی جرائم کی وجہ، جرائم کی طرف کوئی رجحان بڑھ رہا ہے؟ سر آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ میرا جو اس میں ناقص رائے ہے، جو کہ پورے ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس، اور جو ہمارے پاس جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس کے بیسس پہ ہم نے ابھی اس پہ ایک پراپر ریسرچ بھی نہیں ہوئی، جب ہونی تو یہ چاہیے کہ سر ان پہ کیسز پہ سوشیولوجسٹ ہیں اور وہ پراپر ایک کیس اسٹڈی لے کے ریسرچ کریں اور ایک پراپر کاز اینڈ افیکٹ لے کے آئیں۔ ہمارے پاس کاز اینڈ افیکٹ کی کبھی ریسرچ اس سلسلے میں اتنی پراپر ہوتی نہیں، ہم ویسٹ سے ہی اٹھاتے ہیں، ہمیشہ کاپی کرتے ہیں۔ سر میرا جو میں نے اس میں دیکھا، جو میری ناقص رائے ہے، کیونکہ کاز اینڈ افیکٹ کو دور رکھ کے پولیس کی جو ہم دیکھتے ہیں آبزرویشن سے، کہ سر یہ سوشل کنٹرولز میں لے کے آ رہا ہے، ہمارے جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تھوڑا انہوں نے کام کرنا کم کر دیا۔ سوشل کنٹرول سوشل انسٹیٹیوشن سے ہوتے ہیں، ہمارے گھر ہے۔ آپ کی اس لڑکے سے ملاقات ہوئی ہے اسماعیل بھائی؟ جی سر ہوئی ہے سر۔ آپ نے اس کو کیسا پایا ہے؟ نفسیاتی مریض تو نہیں کہا جا سکتا؟ نہیں، نارمل ہے، پڑھا لکھا لڑکا ہے، جیسے کہہ رہے تھے کہ ٹیکنیشین ہے اور FSC کر رہا ہے، بالکل صحت مند ہیلدی لڑکا ہے۔ آپ کو کوئی اس میں ریمورس نظر آیا، کوئی گلٹ نظر آیا؟ سر چونکہ ڈفرینٹ فیزز ہوتی ہیں، آپ جب اس سے بات کرتے ہیں، اکیوز سے ہیں، اس سے جب انٹروگیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تو فیکٹس کی بات کرتے ہیں، ریمورس والی چیزیں تو آپ کو بتائیے تو ریسرچ میں، یا جب آپ اس سے ریفلیکشنز لے رہے ہوں تو ہوتی ہے۔ یہ ہم چونکہ اس سے فیکٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پیور فیکٹس بھی ہم پھر فائل پہ لے کے آتے ہیں۔ یہ ریمورس والا سر اس سے کبھی چیک نہیں کیا ابھی، اب فی الحال۔ یہ بات آپ کی درست ہے، کیونکہ خاندان ایک ہے، بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے، یہ نانا نے رپورٹ کرائی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک منطقی نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اس چیز کا؟ اس کا منطقی نتیجہ انشاءاللہ سر اس کو سزا ملے گی، پنشمنٹ ملے گی۔ 7 days کی بیبی ہے سر، ایک معصوم سی جنت، اور اس کو مارا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سزا کے علاوہ اور اگر فیملی نے معاف کر دیا اسماعیل؟ جی سر میرا یقین ہے سر، میں بلیف ہے مجھے کہ انشاءاللہ
इंशाल्लाह जिस स्टेज पे भी जाएगा, जिस कोर्ट में भी जाएगा, इसको पनिशमेंट मिलेगी सर। इसमें पुलिस में होने के बावजूद क्या दिल दहलता नहीं है इस तरह के जराइम जिसमें बच्चे 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 दिनों से लेकर 4-4, 5-5 साल तक मुलव्विस हों? सर ये आप सही कहते हैं, ये मेरी सर्विस का पहला एक इंसिडेंट है। अल्लाह मैं जब ये हुआ था कि बाप ने बच्चे को मार दिया तो मैं समझा बड़ा बच्चा होगा या कुछ होगा, ये फिर हमने समझा कि उसका गला दबाया होगा, लेकिन जब जाके देखा और वो पंचर हुआ पड़ा था, बिल्कुल छोटा बच्चा है सर उसमें, और उसमें बुलेट होल से, तो मुझे शौक लगा, मैंने लाइफ में पहली दफा देखा है सर। 7 डेज की बेबी, आपको गुस्सा तो उस पे आता है जो रिएक्ट कर रहा हो, आगे से गुस्सा दिला रहा हो आपको, एक छोटा सा बेबी है उसने तो गुस्सा क्या दिलाना है, वो तो आपके घर में खुशी का बाइस है, प्लेयर है वो, उसको बुलेट्स मार देना और उसका पूरा उसको छलनी कर देना उसकी बॉडी। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ इस्माइल, मुझे ये बताइए कि क्या इस तरह के ज़हनी क्रिमिनल, मतलब मैं तो समझ नहीं सकता कि इसका साइकोटिक नाम लूं क्या लूं, कि इस तरह के लोगों को के जराइम सुने नहीं थे कभी जो अब होने लग गए हैं, क्या पुलिस ज़हनी, जिस्मानी, कानूनी तौर पे इक्विप्ड है इन चीजों के लिए? सर ये आप सही कहते हैं कि ये अब इस तरह का जो क्राइम है, वायलेंस माशरे में, पहले मैंने रिक्वेस्ट इसमें आप सबमिट किया है कि ये जो सोशल कंट्रोल्स हैं, इसकी वजह से मेरे नजदीक ये मामला बिगड़ रहे हैं कि हमारे घर में ट्रेनिंग नहीं है। पुलिस की इक्विपमेंट का आप सही कहते हैं कि पुलिस में साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए सर इस तरह के मामला को डील करने के लिए। पुलिस वालों की भी वेलबींग को चेक होनी चाहिए, उनको रोज उनकी डिब्रीफिंग तो हम करते हैं, लेकिन इस तरह से साइकोलॉजिकल डिब्रीफिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप वायलेंस रोज देख रहे हैं, वो कॉमन नॉर्मल बन जाती है। वायलेंस को नॉर्मल लेके आप घर में भी जाते हैं, अपनी फैमिली भी जाते हैं, तो आप कम से कम को ब्रेक हो, जो आपको उस वायलेंस ज्यादा माहौल में जाने से पहले आप थोड़ा सा एक बफर जोन में जाएं या क्लियरेंस जोन में जाएं, जहां से वापस आप घर जाएं और घर से वापस आएं तो फिर उस माहौल को देखें जहां वायलेंस। एक जल्दी से आखिरी सवाल कर रहा हूं, क्राइम्स के अंदर आपको तरतीब मुख्तलिफ नजर आ रही है? पहले ये काम चोरों का, डाकुओं को होता था, अब इसमें बाप भी शामिल है, माए भी शामिल है, मर्द भी शामिल है, औरतें भी शामिल है, ये आपको शिफ्ट नजर आता है माशरे के अंदर एक बहुत तेजी से जाता हुआ? वायलेंस बढ़ गया हमारे माशरे में, बर्दाश्त कम हो गई है मुझे लगता है, ये बहुत इशू है। वायलेंस, बर्दाश्त, रिस्ट्रेंट का जो कल्चर था वो कम हो गया है। और दूसरा जो सर मुझे लगता है, जो चूंकि ये सारा गैस है, रिसर्च नहीं है, मुझे लगता है सर कंज्यूमरिज्म भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। हमारी पहले हम लस्सी पी लेते थे, धनिया की चटनी से भी रोटी खा लेते थे, बेशक। अब हमारी नीड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, और जब नीड्स ज्यादा हो तो फिर हर बंदा चाहता है मेरे पास ब्रांडेड चीज हो। जब ब्रांडेड चीज होगी तो खर्चा नहीं पूरा होगा, और नहीं पूरा होगा तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे। जब फ्रस्ट्रेट होंगे तो फिर आप गुस्सा किसी कमजोर पे ही निकालेंगे सर, मेरा ये एनालिसिस। क्या बात है इस्माइल, खुदा करे कि आपकी जिंदगी का पहला नहीं आखिरी वाकया हो, मेरी दिल से दुआ है सर, ऐसा वाकया अल्लाह ताला ना दिखाए। आमीन 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 आमीन। इस्माइल बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाबा है हमारे साथ। डॉक्टर शाबा, आप सुनी रिपोर्टर की भी और डीपीओ साहब की भी, अब यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई बहाना नहीं लगाना चाहिए, उनका भी अपना ख्याल है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है जिसकी कि कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे पास नहीं है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं ख़वातीन अपने हक में निकलती हैं। मैं इस पर बहुत ही कम अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। वो कौन से हकूक़ हैं जहाँ पे एक 7 दिन की औरत का तो तकद्दुस है नहीं, तो 30 साल की औरत का तकद्दुस हम जब माशरे में ढूंढने निकल जाएं, तो जब ट्रेंड ही नहीं है, जब कोई अक्ल और शऊर ही नहीं है, तो फिर क्या मांग रहे हैं हम? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया बिलाल भाई। दिल दहलता है, मैं अफसोस भी करूंगी जो हमारे साथ भाई हैं, ऐसे वाक़ये पे बिल्कुल पीछे चली जाती है नज़र ज़माना जहालियत में, जिस वक्त हम सुनते थे छोटे होते कि बच्चों को जिंदा बच्चियों को पैदाइश के बाद दरगोर कर दिया जाता था, और फिर हमारी वालदा ने बताया कि नहीं, फिर इस्लाम आया और बच्चियों के लिए जो इस्लाम के अंदर एक, अब ये बातें अगर मैं इसको स्पेसिफिकली अपने साइकोलॉजी की बात हो रही है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात मेरे भाई ने की है, मैं इसको इस तरफ ले आऊँ, मेरा जिसम मेरी मर्जी वाला, एक हम 3-4 चीज़ों को मर्ज ना कर दें। ये जो 3 बातें हुई हैं, एक बच्ची का वालिद ने जो कत्ल उसके हाथों जुल्म हुआ, पहली बार हमने जब सुना, मैं तो टीवी में पहले दिन आई थी जब ज़ैनब का इंसिडेंट हुआ था, इमोशनल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस या मर्डर बच्चियों को लेकर, और फिर खातून भी कर रही हैं। अब हमारे पास 2-3 केसेस आ गए हैं इसके ऊपर। मैं आपको अगर बताऊंगी जो रिसर्च
اگر آپ بیسڈ میرے سے بات پوچھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ بہت تھی کہ یہ کون سے عناصر ہیں دنیا میں, کیا پاکستان میں ہی ہو رہا ہے یا باہر بھی ہو رہا ہے. تو فیلیسائیڈ ایک ٹرم یوز کی گئی ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں, اور اس کے لیے جتنا ڈیٹا ہمارے پاس موجود تھا, انفارچونیٹلی پاکستان میں موجود نہیں ہے, مگر اس کے اندر جو کانفلکٹ ہے پیرنٹس کے اندر, آپس میں سپریشن ہے, مینٹل ہیلتھ ایشوز کے اوپر میں آپ سے پھر دوبارہ آؤں گی اس بات کے اوپر کہ زیادہ تر جتنا بھی ریسرچ ہوا ان کی جس وقت, کیونکہ ہماری نہ پولیس کے اندر ایسی کوئی فورینسک یا کوئی سائیکولوجسٹ موجود ہیں کہ وہ کرمنلز کا جو ہے وہ ان کا ڈیٹا لے یا ان کی سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کریں, تو اس کے اندر زیادہ تر لے, کیونکہ اگر آپ نارمسی کرم میں بلال بھائی مانتا تو ایک کیفیت کا نام ہے, آپ اس کیفیت سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ وہ تو جانور کے پاس بھی, وہ تو جبلت کے اندر ہے. اگر وہ نکل رہے ہیں تو دو تین چیزیں ہیں, جیسے یہ صاحب غیرت کے نام پر, میں سمجھتی ہوں اس بچی کا جو قتل ہوا, جی اس بچی کا جو قتل ہوا وہ غیرت کے نام کے اوپر ٹارگٹ آف فرسٹریشن, جیسے میرے بھائی نے کہا, کمزور پہ نکلتا ہے. ہمارے بچے سیکشل فزیکل وائلنس کا شکار ہو رہے ہیں اور ٹارگٹ آف فرسٹریشن بن رہے ہیں بلال بھائی. اس کے اوپر اب ایک چیز جو زیادہ بات کرنے والی ہے کہ ہم صرف اگر ایک بات کر دیں گے یا ہم حکومت کے اوپر اس چیز کے اوپر ڈال دیں گے یا ہم اداروں کے اوپر ڈال دیں گے, اس میں آپ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارے سکولز ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, ہمارے والدین ہیں, یہ بندوق جو ہے یہ اپنے کندھے پہ ہی رکھنی ہے. ساری بھائی آپ نے ساری باتیں سنی, خاص طور پہ نشابہ نے جو اشارہ کرایا کہ یہ آپ کو بندوق اپنے کندھے پہ اٹھانی پڑے گی. یہ عیدی یا آپ کب تک اپنی جھولیوں کو پھیلا کر کہیں گے کہ یہ اولاد ہمیں دے دیں, جھولے لگا دیں گے؟ لوگ نہیں جھولے میں ڈالنا چاہتے, لوگ گولیاں مارنا چاہتے ہیں. سارے بھائی بات ہے, میں بھی کہہ کے تھک گیا ہوں بلال بھائی کہ خدا کے واسطے ان کو کچرا کنڈیوں میں نہ پھینکو, ان کو گولیاں نہ مارو. اگر نہیں سنبھالنا نہیں پالنا تمہیں جائز ناجائز کا مسئلہ ہے تو تم ہم تک پہنچا دو, کیونکہ یہ روح ہے, ایک انسان ہے. یا اس کو جنس سے بھی نہ دیکھو کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لیکن افسوس کہ پتہ نہیں کیسی قوم ہے, ہمارے کیسے لوگ ہیں کہ کوئی کسی کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی بلال بھائی. لیکن اب سارے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس معاشرے میں آپ نے اگر پچھلے میں 4 مہینے دیکھوں, لڑکوں کو کسی نے قتل نہیں کیا, لڑکیوں کو کیا ہے. تو ایک ذہنی کیفیت تو معاشرے کی بڑی واضح نظر آ رہی ہے نا. بالکل ہے, لیکن بلال بھائی لڑکے بھی مارے جاتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مارتے. مقصد کئی جگہوں پہ دیکھا جا سکتا ہے, بھی میں ریکارڈ نہیں ہے میرے پاس ورنہ میں آپ کو ایک ایک بتاتا کہ کہاں کہاں کتنے لڑکے کس طریقے سے مارے گئے. لیکن بات وہی ہے کہ جنس کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. ایشو یہ ناجائز کام ہے, یہ قتل ہے. یہ میں دیکھیں نا, ہر بار کہتا ہوں کہ قتل کو قتل کہنا چاہیے, قاتل کو قاتل کہنا چاہیے. اس کو عزت کا نام, غیرت کا نام دے کے مار دینا, لڑکا لڑکی کا نام دے کے مار دینا, یہی ظلم ہے. لیکن بلال بھائی اس پہ انویسٹیگیشن کا نظام بہتر ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے کراچی کا واقعہ کہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے ایک نیو بورن بیبی 3rd فلور سے جو ہے نا نیچے پھینک دیا تھا. یہ بچے کون ہیں؟ ان کے ڈی این اے ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے میاں بیوی کا اسی پہ کوئی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کوئی اور. میں واپس آؤں گا وقفے کے بعد آپ سے, لیکن مظاہر صاحب آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, مجھے آپ نے جلدی سے جواب دینا. یہ جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پولیس کا نظام اچھا ہو, عدالت کا نظام اچھا ہو, ڈی این اے ٹیسٹنگ ہو, یہ سارے کر لیں تو جرم تو میرے اندر بیٹھا ہوا ہے نا. میں ریاست مدینہ بنانا چاہ رہا ہوں اور وہ جہالت کا جس کے لیے میرا نبی آیا تھا اس کے وائلیشن میں سارے جرائم کر رہا ہوں, تو پھر یہ سارے بوجھ میں دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دوں. بس یہی جواب رہ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, ہماری نفسیات یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے اس نے ہمیشہ اپنے جو جرائم ہیں وہ کسی اور کے اوپر ڈال کے تو اس نے اطمینان محسوس کیا ہے. کبھی اس نے شیطان پہ ڈال دیا ہے کہ جی شیطان مجھ سے یہ کروا رہا ہے, کبھی فرعون پہ ڈال دیا ہے, کبھی انہوں نے کہا کہ جی فلاں ملک یہ کروا رہا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, فلاں ملک بے حیائی وہاں سے آ گئی ہے, تو ہیروئن وہاں سے آ گئی ہے, تو جو ویپن ہے وہ وہاں سے آ گیا ہے. جتنے چاہے بہانے ڈھونڈ لیں. یہ جب تک آپ دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے نتیجہ یہی نکلے گا. مجھے حیرت ہوتی ہے حابیل قابیل کے پاس کیا بہانہ ہوگا. ان کے پاس بھی بہانہ تو وہی تھا جو انسانیت کا آج بھی وہی بہانہ ہے جی. پاور کا مسئلہ ہے, طاقت کا مسئلہ ہے, کس کے پاس طاقت ہے. مجھے آپ کے پاس اگر طاقت محسوس ہو رہی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ڈومینیٹ کروں تو میرے پاس واحد حل یہ ہے کہ میں آپ کو ختم کر دوں اور میں اس پوزیشن پہ آ جاؤں. حابیل قابیل کا بھی یہی مسئلہ تھا اور آج تک یہی مسئلہ ہے. کمال بات ہے. ہم جن کو برا کہتے ہیں انہی کو آئیڈیل بناتے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے بلال بھائی, ہم آئیڈیل کیریکٹر کی وجہ سے نہیں بناتے, ہم آئیڈیل ضرورت کی وجہ سے بناتے ہیں. میں واپس آؤں گا, کیریکٹر کی وجہ سے نہیں,
ضرورت کی وجہ سے ضرورت جو ہم نے نکالی ہے نا اپنی، یہ ہم نے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بنائے ہیں کہ بڑھ جاؤ، نہیں ہے مقابلہ، کوئی نہیں، لگے رہو اپنی ضرورت کے، یہ لالچیں ہم نے دی ہیں اپنی اولادوں کو۔ پھر ایف ایس سی کی تعلیم کے بعد جب آپ افیئر چلائیں اور آپ کی شادی ہو اور آپ اپنی بیگم کو تینہ پیدا کریں، اور اس کمبخت کو یہ کیوں نہیں علم کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بعد مرد کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ عورت نے پھانسی دی 2 بچیوں کو، اس کا جواب میں کیا دوں کہ باپ نے ماری 5 گولیاں، سوال پتہ ہے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ وزن بچی کا زیادہ تھا یا ان 5 گولیوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کیجئے کہ آپ لوگ تو اس پروگرام کو دیکھ کے شاید اس کے بعد کھانا پکانے چلے جائیں یا کھانا کھانے چلے جائیں، لیکن میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی مہمان ہوتے ہیں، جتنی ہماری ٹیم ہوتی ہے، میں ذاتی طور پہ کئی دن تک ہمارے ذہن جو ہیں وہ نارمل نہیں ہو پاتے کہ ہم کیا فضول قسم کے مسائل کو جو ہمارے لیے حقیقت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ اس ملک کی تربیت کرنا مذہب کا، دین کا، علماء کا، نصاب کا، حاکموں کا کام ہے، کیونکہ یہ ریاست مدینہ کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے۔ عادل تنولی ہمارے رپورٹر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ عادل، تھوڑا سا سیک و سباق کے ساتھ فرمائیے گا کہ اب جس مقدمے کی طرف نظر ہے، یہ پھانسی والا ہے بچیوں کے، یہ کیا مقدمہ ہے؟ ہماری جگہ یہ تھانہ شمس کالونی کا علاقہ ہے، جہاں پر 2 میاں بیوی جو ہیں ان کے درمیان گھریلو ناچاکی اس وجہ سے پڑی ہے کہ وہ خاتون کی اس کے کسی آشنا کے ساتھ کوئی تعلقات تھے، تو اس کا شوہر پشاور گیا ہوا تھا، اس کے بقول کے ان دونوں کی آپس میں تلخی اسی وجہ سے بڑھ رہی تھی۔ پھر شوہر کی جانب سے اس کو کہا گیا کہ آپ واپس اپنے گھر سے میکے سے واپس اسلام آباد کے ہو، تو بیوی اور شوہر کی آپس کی جو لڑائی تھی اس میں آشنا کی وجہ سے جو ایف آئی آر ہوئی ہے شمس کالونی میں، اس نے اپنی 2 بچیوں کو جو ہے گلا گون کر پھانسی لگا کر جو ہے وہ مارا ہے۔ اور اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ جب ان دونوں کی ٹیلی فون کے اوپر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی تھی، تو اس لڑائی کے دوران جب بچیوں کو اس نے پھندا ڈالا تو ویڈیو کال پر اپنے شوہر کو بتایا بھی ہے۔ یا میرے مولا جی، تو شوہر کو بتایا، تو اس کے بعد شوہر جو ہے وہ کہتا رہا ہے کہ میں اس کو واسطے ڈالتا رہا ہوں، مینٹین کرتا رہا ہوں کہ بچیوں کو نہ مارو، تو اس نے دونوں بچیوں کو مارا۔ اس کے بعد جو ہے خود بھی خودکشی کی کوشش کی ہے، اور اس دوران جب شور شرابہ یا کچھ اس طرح کا ہوا ہے تو قریبی جو لوگ تھے محلے کے وہ پہنچائے، تو متعلقہ پولیس کو اطلاع کی گئی ہے، پولیس آئی ہے، پولیس نے اس کو کسٹڈی میں لیا ہے۔ دونوں بچیوں کی جو لاشیں ہیں وہ ریکور کر کے متعلقہ ایس پی جو ہیں انہوں نے۔ عادل، کیا ہم نے بات صحیح سنی ہے کہ خاتون کی دلچسپی کسی اور شخص میں بھی تھی؟ بالکل، خاتون کا جو شوہر ہے اس نے ایف آئی آر میں یہ بات بھی کی ہے کہ اس سے گزشتہ 2-2.5 سال سے ایک اس کے قریبی علاقے کا کوئی شخص ہے اس کے ساتھ تعلقات کے، جس کی وجہ سے اور جس کی ایما پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ ابھی خاتون جو ہے جس نے یہ سارا واقعہ کیا ہے، اپنی بچیوں کو مارا ہے، اس کو تو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ جو اس کا شوہر ہے نعمان، اس نے ساتھ اس ایف آئی آر میں اس اپنی بیوی کا جو آشنا تھا اس کو بھی نامزد کیا ہے، اور ساری بات یہ بتائی ہے کہ اسی وجہ سے میرے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھیں گزشتہ کافی عرصے سے، ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی کے دوران گھریلو ناچاکی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھا، جس کی بنا پر اس کی بیوی نے اپنی دونوں بچیوں کو مارا ہے اور خود بھی سوسائڈ کی کوشش کی۔ بچیوں کو گلا دبا کے مارا یا پھانسی دی؟ پھانسی دی گئی ہے، کیونکہ وہاں پر جب پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے پہنچے ہیں تو وہ پنکھے کے ساتھ رسی جو تھی وہ لٹک رہی تھی، اور شوہر کا بیان بھی یہی ہے کہ اس میں لٹکتی ہوئی بچی ایک کا سانس بالکل ختم ہو چکا تھا، جبکہ دوسری جو تھی وہ چلاتی ہوئی ویڈیو کال کے اوپر اس کو دکھائی دی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے جو ہے شمس کالونی کے علاقے میں جو ہے اسلام آباد میں پیش آیا تھا، جس میں یہ متعلقہ خاتون جو ہے اس کو ابھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید کیس جو ہے آگے ابھی تفتیش میں چل رہا ہے۔ میں یہ بات عادل آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ وہ 5 سال کی بچی تو بڑی بچی ہوتی ہے نا، اس نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں تو ڈال کے دیکھا ہوگا۔ اف توبہ، عادل بہت شکریہ۔ حضور اقدس میں ادب سے نا یہ ہاتھ میرے پہلے تو جڑے دیکھ لیں، یہ میرے ہاتھ جڑے دیکھ لیں، یہ میرے ہاتھ جڑے دیکھ لیں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ آپ نے مجھے دل کی اتھر گہرائیوں سے جواب دینا ہے، عالم بن کے نہیں۔ سیدہ ختیجہ میرے رسول کی بیوی، محبت کے تقاضے عروج، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے۔ آپ نے شیب ابی طالب میں کیا تحریم کی؟ بالکل ٹھیک، یہی کیا آپ نے۔ آدھے لوگ کو کہنا پڑتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کی توقیر کہنا پڑتا ہے، اور خدا کے واسطے
آپ کون لوگ ہیں جس کے لیے میرے رسول کھڑے ہوتے ہیں؟ کہنا پڑتا ہے کہ سلام اللہ کی بحث یا رضی اللہ کی بحث میں نہ پڑھیں، یہ میرے رسول کی بیٹی ہے۔ لیکن کمال بات نہیں ہے، یہ جو بات آج ہم توقیر عورت کی کر رہے ہیں، یہاں پہ امام علی کی بیٹی زینب کی توقیر آپ نے کر لی۔ جب آپ کی تاریخ میں عورت کی، میں کیا لفظ استعمال کروں، ہے ہی نہیں، تو معاشرے سے مانگ کیا رہے ہیں آپ نے دی ہوتی تحریم، آپ نے عزت دی ہوتی، آپ نے ہمیں سکھائی ہوتی، تو آج یہ ویڈیو کالیں اور 5 گولیاں نہ استعمال ہو رہی ہوتے ہیں۔ عمران صاحب اپنا قصور تو مانے نا۔ بلال بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں نا جی بغور، تو جو کچھ ہمارے سامنے ہے بات وہ یہ ہے کہ انسان نے ہر اس شخص کو آئیڈیلائز کیا ہے جس نے ظلم زیادہ کیا ہے۔ یہ آپ کی بات کتنی سچ ہے اور کتنی ناقص ہے جی اور سچ ہے جی۔ جس نے جتنے لوگوں کو مارا ہے اسے اتنا بڑا ہیرو قرار دیا گیا ہے۔ کسی نے جا کے یہ نہیں دیکھنے کی کوشش کی کہ جس بندے نے لاکھوں بندوں کو قتل کر دیا تھا، گھر جلا دیے تھے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، اس میں کتنے لوگ تھے جو بے گناہ تھے، کسی نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہر اس شخص کو ہیرو قرار دیا گیا جس نے زیادہ یہ تاریخ کا المیہ ہے، یہ تاریخ کا بالکل المیہ صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں۔ اس کا ایک امپیکٹ ہے انسانی نفسیات کے اوپر۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ افراد، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے ایک پیغام چھوڑا ہے بصورت آیت، کہ میرے حبیب ان لوگوں سے پوچھو کہ انہوں نے پچھلے انبیاء کو قتل کیوں کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے ان سے سوال کرو کہ انہوں نے پچھلے انبیاء کو قتل کیوں کیا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گا کہ یا رسول اللہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ان میں سے تو کوئی اس دور میں تھا ہی نہیں۔ 500-550 سال کا وقفہ ہے جناب عیسیٰ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس دور میں کوئی تھا ہی نہیں، یہ خدا کن کی بات کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو قتل کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے قتل کیا ہے، وہ شخص جس نے سہولت دی ہے، اور وہ شخص جو اس قتل پہ راضی ہے، جس نے قاتل کے خلاف احتجاج نہیں کیا، جس نے مقتول کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، وہ اس قتل میں پورا شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے پچھلے انبیاء جن کو لوگوں نے قتل کیا تھا، یہ اس پہ مطمئن بیٹھے رہے، انہوں نے قاتل کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ اگر بلال بھائی جیسے آپ نے بات کی، جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ علیہا، جناب امیر المومنین کی وہ بیٹی جو علی جیسے باپ کے سامنے آنے کی عادی نہیں ہے، یعنی حیا کا یہ معیار ہے، جو ماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہیں تو باپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سورج غروب ہونے دو میں پھر لے کے جاؤں گا، اور قبر پہ جاتے ہیں تو چراغ بجھا دیتے ہیں۔ اور وہ بیٹی جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا، رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ ہر نبی کی اولاد اس کے اپنے صلب سے ہے، میری اولاد علی کے صلب سے ہے، میری بیٹی سے میری نسل چلے گی، تو ان کی بیٹی بھی رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ وہ بیٹی جو براہ راست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ میری بیٹی ہے، اس کے سر سے چادر اتار کے ہاتھ باندھ کے پھرایا گیا۔ ہم نہیں اٹھے، ہم نے نہیں احتجاج کیا ظالم کے خلاف، ہم آج بھی نہیں احتجاج کر رہے، ہم آج بھی نہیں احتجاج کر رہے۔ نشابہ بڑے ادب کے ساتھ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، میرے رسول کی نسل جو ہے وہ میری ماں سیدہ فاطمہ سے چلتی ہے۔ آپ زندگی میں سوچ نہیں سکتا کہ عورت کی عزت نہ ہو، چاہے وہ میری ماں ہو، چاہے وہ میری بہن ہو، چاہے وہ میری بیٹی ہو، چاہے وہ میری جاننے والی ہو، چاہے وہ میری محلے دار ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ نشابہ میں زندگی میں آپ کو کبھی نہیں ملا، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کے سر پہ میں اپنا ہاتھ سمجھتا ہوں، آپ میرے لیے عزت کا مقام ہے۔ مطلب یہ رشتہ نامعقول ہے یا یہ لوگ نارمل ہمارے ہاں ڈومیننٹ ہو گئے ہیں؟ کبھی عورت ہونے سے اب خوف نہیں آنے لگ گیا آپ کو کہ کس معاشرے میں ایک عورت جو ہے وہ حق کی آواز بلند کرے؟ بلال بھائی، میں جذبات ہماری نفسیات بھی ایک بعض اوقات جو ہے وہ کام نہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم شو میں کہا تھا کہ والد کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ اکبر میرا بیٹا آ گیا، اور دعا کرتے تھے کہ میری بیٹی روز قیامت مجھے فاطمہ کے جھرمٹ میں ملے، اور ایسی تعظیم اور ہم وضو میں اپنے والد کے سامنے جاتے تھے۔
اب یہ تکلیف جو ہے یہ تو ایک طرف میرے اپنا احساس ایموشنز، لیکن بلال بھائی میری دو تھوڑے سی اب میں اگر آپ سے ریکویسٹ کروں، میں ایز اے سائیکولوجسٹ سوشل سائنٹسٹ جو چیزیں دیکھ رہی ہوں، ہم دو لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جیسے یہ کسی خاتون کے کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے، وہ لڑکا جس کے کوئی اپنے گرجز ہیں، مگر ایک چیز ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. میں اپنے اگر جذبات اور ان سب کو اس وقت میں قابو رکھنا مشکل ہے، لیکن میں سائڈ پہ رکھوں، کیونکہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم معاشرے کے اندر اگر ہمارا کانٹینٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا اور اگر ہم جو ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم بایو سائیکو اینڈ سوشل ماڈل پر بات نہیں کریں گے تو وہ کرمنلز جو کہ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے مائنڈڈ لوگ، وہ اس سے مزید فائدہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو لوگ جیسے دو گروپس ہیں، ایک وہ جن کے اندر مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے، اسکیزوفرینک ہے، بائی پولر ہیں، ان میں ڈیلیوژنز آتی ہے. ہمارے پاس ہسپتالوں میں ایسے کیسز آتے ہیں جن پہ ان کو آواز آ رہی ہوتی ہے کہ جاؤ اللہ کی راہ میں اپنے بچے کو قربان کر دو. اور ایسے واقعی ذہنی مریض موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک وہ گروپ ہے جو کہ اس شیلٹر کے اندر کرائم کر رہا ہے، کہ آپ نے اپنی ایک شیلٹر لینا چاہتا ہے مینٹل ہیلتھ کا. ہمیں فوری طور پر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کی میرے خیال میں ضرورت ہے. پرسنل لیول کے اوپر ہمیں نہ حکومت کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں کرسیوں کے، ہمیں نہ تو بیوروکریسی. ہاں ہمارا کام یہ بنتا ہے اپنے گھروں سے، اپنے محلوں سے ہم اس کے اوپر بات اور اپنا رول پلے کریں کہ یہ چیزیں رول آؤٹ نہ کریں کہ مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. آپ اس نارمسی کرو سے نکل جاتے ہیں بھائی، آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ اس وقت کراچی میں احمد رحمان خان صاحب ہے. سارم بھائی، سوری احمد نہیں ہمارے ساتھ. سارم بھائی، یہ کراچی میں بھی آپ نے ایک واقعہ دیکھا جس میں کہ بچی کا گلا جو ہے وہ کاٹا گیا. اب تینوں صورتوں میں وہ دو بچیاں لٹکائی گئیں، ایک تھی تقریباً 1 سال کی، ایک 5 سال کی، جو 7 دن کی، پھر تیسری بچی آ گئی، چوتھی بچی کراچی میں آپ دیکھتے ہیں جس کا گلا کاٹا گیا. یہ ہر طرف لڑکی کے اوپر ظلم کیا گیا، اور ظلم کرنے والا باپ بھی ہے اور ظلم کرنے والا ماں بھی ہے. اب اس ساری بات کا تجزیہ چھوڑ دیجئے. آپ کو لگتا ہے کہ جو نشابہ نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ، یہ اب مینٹل ہیلتھ حکومت کو دے دیں، مینٹل ہیلتھ آپ کے ادارے کو دے دیں، یا یہ مینٹل ہیلتھ کا ذمہ بھی ہم اٹھا کے اب ممبر کے ہاتھ پکڑا دیں کہ جناب آپ کریں ٹریننگ؟ نہیں سر، ہم سب کی ذمہ سر داری ممبر میں بھی تو بچوں کو وکٹمائزڈ ہو رہے ہیں نا. میں کس مہذب مینٹل ہیلتھ کی ذمہ داری ہم سب پہ ہے. بلال بھائی، ہم جینے دیتے ہیں کیا کسی کو؟ جو بچی کسی کے پیدا ہوتی ہے تانے تو ہم لوگ دے رہے ہوتے، حکومت تو نہیں دے رہی ہوتی، نہ کوئی اور تو نہیں دے رہا ہوتا، ممبر تو نہیں دے رہا ہوتا، ہم ہی لوگ آپس میں جینے نہیں دیتے. اور دوسرا یہ کہ عورت جو ہماری ایک نکلی ہے یا نکالا گیا دونوں صورتوں میں، وہ آزادی لینے، اسے آزادی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے معاشرے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں عورت کو تحفظ کی ضرورت ہے. وہ اپنا جب تحفظ ختم کرے گی تو وہ تباہی کی طرف جائے گی، اور اس کا نام دوسرا آزادی ہے. آزادی تو کسی مرد کو بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی بچے کو بھی نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز کے نظام ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں. جن ملکوں کی ہم آزادی کے نام پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان ملکوں کے قوانین تو دیکھیں کہ آزادی کے ساتھ کیا قوانین ہیں ان کے، کس طریقے سے اس پہ چلنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں بس وہ آپ دیکھیں جو لوگ نکلتے بھی ہیں وہ لوگ کون ہیں، اور گنتی کے لوگ. کیا 22 کروڑ عوام میں یہ چند لوگ آ کر کے فیصلہ کریں گے کہ عورت کو کیسے جینا چاہیے، مرد کو کیسے جینا چاہیے؟ تو ہمیں ایک نظام کے تھرو کام کرنے کی ضرورت ہے. رہی بات مینٹل ہیلتھ کی، سارم بھائی آپ کی بات میں ادباً اور میں تنزن یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں ہمیں سمجھ آ ہی نہ جائے کہ ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہمیں تحفظ چاہیے. سمجھ کہیں آ گئی تو کہیں مر ہی نہ جائیں ہم اس بات کو سمجھنے کے بعد. حضور اقدس بڑے ادب کے ساتھ اب انشاءاللہ تعالی حضور، ابارشن جو ہے یہ غیر قانونی ہے. اگر بچی کو آپ نے 7 دن بعد یا 5 سال بعد مارنا ہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا علماء کو ری تھنک کرنا پڑے گا یہ شرعی قانون؟ جس طرح آپ نے شرعی قوانین جو ہیں وہ مطلب اور چیزوں میں، اکنامکس میں آپ نے کنورٹ کیے کہ یہ سود تھا، آپ نے کہا نہیں اس کے لفظ بدل دو، اب یہ ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں بچیوں کی زندگی آپ کیوں نہیں بچا سکتے؟
بلال بھائی بچیوں کی زندگی آپ جتنی بھی بچا لیں، جب تک یہ مینٹیلٹی موجود ہے، جب تک تربیت ذہنی موجود نہیں ہے، جب تک دین کی صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ سود کے لیے آپ نے ہماری کوئی تربیت نہیں کی، آپ نے قانون بنایا، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا اب یہ ٹھیک ہو گیا، اب یہ حلال ہو گیا۔ اسی طرح آپ یہ قانون بنائے کہ جناب آپ کو نہیں چاہیے بیٹی، جس طرح ہندوستان میں ایک سال میں پچھلے کچھ سالوں کی بات کر رہا ہوں، ایک سال میں 30 ہزار فیمیل بچی ابارٹ ہوئی۔ اب یہ کوئی مطلب معاف کر دیں، اب یہاں کوئی فتویٰ لگائیں 40 دن 120 دن کچھ کریں تاکہ یہ زندگیاں اس طرح گولیوں کے نشانوں پہ نہ جائیں۔ بلال بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کرائم ہے وہ تو اس کے بارے میں ایک چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ کرائم ہے، اس کے باوجود وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم تو اس پہ ابھی دیکھیں، اس پہ ہی کام نہ پورا ہو رہا ہو تو آپ پیچھے کیا جائیں گے؟ ایک 5 دن کی بچی یا 7 دن کی بچی کا جو مرڈر ہے، اس کی کہاں پہ اجازت ہے؟ جب وہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایک بچی 10 سال کی بچی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکا کے ماں اس کو ویڈیو پہ دکھا رہی ہے جی۔ اب اس کی بھی دین نے اجازت دی ہوئی ہے، کسی مولانا نے یہ اجازت دی ہے کہ جی یہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر کم از کم وہ چیزیں جو اسٹیبلشڈ ہیں ان کے اوپر تو کام کر لیں۔ جب ان پہ ہی کام نہیں ہو رہا، وہاں سے ہی ظلم ختم نہیں ہو رہا، تو آپ پیچھے تب جائیں گے نا جب یہاں معاملہ کلیئر ہو چکا ہو۔ مطلب میں یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ آپ اس کے خلاف تربیت دیں، کیونکہ آپ نے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ ایسا کریں، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، یہی ہے نا؟ صرف یہ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں دین کی جو صحیح تشریح ہے جب تک وہ نہیں پہنچے گی، اگر آپ نہ شاہ جی ایک شامل، عمران بھائی شامل کرنے دے بعد آپ دین کی تشریح چھوڑ دیں، آپ اپنی خواتین تاریخ کی جو ہیروز ہیں ان کو ممبر پہ بیٹھ کے سب کے سامنے بیان کریں، جو غلطیاں ہیں ان کو تسلیم کریں۔ بالکل صحیح ہے، جو ہم تو بات ہی یہ کر رہے ہیں جی کہ جس کی جو غلطی ہے آپ شخصیت پرستی پہ نہ جائیں، آپ کیریکٹر کو دیکھیں، آپ میرٹ پہ چیزوں کو دیکھیں۔ ہم تو بات ہی یہ کر رہے ہیں، دین کی صحیح تشریح کا مطلب ہی یہ ہے۔ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے کا مطلب محض صرف یہ نہیں ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے نبوت کے ثبوت میں پیش کر رہے ہیں کہ میرا کیریکٹر، وہ کیریکٹر پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب میرٹ پہ ماننا ہے۔ جو میرٹ میں معاملہ نہیں ہوگا کہ میں معافی سے کہہ رہا ہوں کہ مان ہی نہ لے میرٹ کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے گھر اس کے والد تشریف لاتے ہیں، اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، لیکن والد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تو وہ اپنے شوہر کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر رول کر لیتی ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا، رول کر لیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ پاک بستر ہے، یہ پاک بستر ہے۔ یہ ججمنٹ جہاں سے آپ لے رہے ہیں وہ اسلام کی تاریخ کی وہ عورت ہے جو میری اور آپ کی ماں ہے۔ آخر آج اس دنیا میں ہم اس عورت کو جتنا نیچے لے کے چلے گئے خدا کے واسطے، پھر 8 مارچ کے اوپر آپ کی بحث اور آپ کی زبان کیوں کھلتی ہے؟ جب تک آپ اپنی ہیرو ورشپ کو، کریکٹرز کو آپ نشاندہی کر کے اپنے گھروں میں، اپنے مساجد کے ممبروں پہ آپ ان کی توقیر نہیں کریں گے، بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر توقیر نہیں آئے گی۔